السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے تعلیم الاسلام کی تیسری قسط پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے، روزے رکھتے، مال کی زکوٰۃ دیتے، حج کرتے۔ نماز کس سے کرتے؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے اور قرآن شریف پڑھتے، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے کے امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے چپ چاپ بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچتا ہے۔ 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا نام عبارتیں کیا ہے؟ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ ہے: اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے اور تیری تعریف بیان کرتے اور تیرا نام بہت برکت والا اور تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے۔ اب اس کے ساتھ سورہ ملا لیا جاتا ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔
اس کے بعد پھر ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے بزرگ پروردگار بزرگ کی، قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسبیح، سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اس کا اسی قوما کی تمہید، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیری ہی واسطے تمام تعریف ہے، سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی العالی، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برتر کی، تشہد یا تحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سلام تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کے آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائے تو نے ابراہیم پر اور ان کے آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل عطا فرما محمد پر اور ان کے آل پر، جیسے برکت نازل فرمائے تو نے ابراہیم پر اور ان کے آل پر، بے شک تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا ہے، اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام منک السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا، تیری طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، اور بہت برکت والا تیری عظمت، تو ہے عظمت اور بزرگی والا۔ اس کے بعد یہ وتر کی نماز میں ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتا اور مغفرت طلب کرتے، ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، اور تیرے اوپر ایمان لاتے اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، ونشکرک ولا نکفرک ونکفر ونترک، اور تیرا شکر ادا کرتے اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور علادہ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، میں یبجر کا اللہ میاں کا نام آئے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے، ونسجد الیک نسا، اور سجدہ کرتے اور تیری جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں، ونعبد ونرجو رحمتک، اور تیری رحمت کو امید رکھتے ہیں، ونخشى عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے، ان عذابک، تیرا عذاب بالکفار کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ اور سوال و جواب، دیکھیے اس نماز میں بہت ساری باتیں ہم جو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یہ سمجھیے ایک طرح سے گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں اور ان کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کے فضیلت بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین 48 بار، 48 نمازیں ہیں 5 ٹائم میں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب بتائیے 48 بار آپ دعا سورہ فاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہیں، صبح کی 4 رکعت، ظہر 12، عصر 18، عصر کے 18، 8 رکعت، مغرب کے 7 اور عشاء میں 17، ٹوٹل 48 رکعت، یعنی 48 بار پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی غیر خدا سے، غیر اللہ سے مانگے تو یہ غلط بات ہے نا، بہت سوچنے کی بات ہے۔ ایک ایک آیت کو اگر آپ سوچ لیں، ایک ترجمہ، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا ہے۔ نماز پڑھ کے نکلے آپ گالی بھی بک رہے، نماز پڑھ کے نکلے حرام بھی کھا رہے،
नमाज पढ़ के निकले, हराम कमाई भी कर रहे हैं। तो वो नमाज से वो आपको कुछ फ़ायदा नहीं। आप ये नमाज आपको समझिए कि सीधे रास्ते पे लाने की चीज़ है। तो आप जो बात वादा वहीद कर रहे हैं, वादा वहीद करके आ रहे हैं, तो उसी मुताबिक आप चलेंगे ना। आप कहते हैं अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, और निकल के टेढ़े रास्ते पे चलते हैं। चुगलखोरी, गीबत, ज़ना, बहुत सारी बातें हैं। और उसके बाद फिर पनाह भी माँगते हैं और अल्लाह की तारीफ़ भी करते हैं। भाई किसी फैक्ट्री में आप काम करेंगे और मालिक की तारीफ़ करेंगे, मालिक खुश होगा, तनख्वाह आपको बढ़ा देगा। अगर मालिक की तारीफ़ नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उनके हुक्म को नहीं मानेंगे, तो क्या करेगा? वो निकाल देगा ना। तो अल्लाह ताला आपको यहाँ नहीं, यहाँ तो आपको जितना रिज़्क दिया वो दे देगा, इसमें दो राय नहीं। बाद मरने के रोज़ महशर में आपका हिसाब होगा, और सब हिसाब लगा कर तो फिर आपको पनिशमेंट के तौर पर, सज़ा के तौर पर जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। जहन्नुम तो मुसलमान ऐसी बात है कि नहीं जाएगा। जो गलत करेगा, खाली नाम ले लिया, कलमा पढ़ लिया। अब अल्लाह ताला कलमे का बतौर आपको मग़फ़िरत करेगा, मगर वहाँ ठप्पा लग के, जैसे जेल में लोग जाते हैं ना, तो मुहर लग के रिहाई होती है, उसी तरह से। तो लोग कहें ये जहन्नुम से आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। ये सब बातों पर गौर करना, इसलिए मैं तालीमुल इस्लाम का ये तीसरी किस्त आज पेश कर रहा हूँ। और इस तरह की किताबें मार्केट में हैं, आप ले आइए, उसका मुताला कीजिए, पढ़िए। वीडियो से कितना समझ सकेगा? पढ़िए और एक-एक बात पर गौर कीजिए, और इस वीडियो को दूर तक फैलाइए, दूसरों तक पहुँचाइए, ये भी सबका जारी अफ़सोस है, 3-4 लोगों के अलावा और नहीं पढ़ते। कहाँ हम हैं? दीन की बात सीखने के जो है ना, है ही नहीं। अरे आपको फुर्सत नहीं मिलता, चलते-फिरते बस ट्राम में आप बैठ जाइए, मोड़ निकाल के और देख लीजिए तब के दुनिया भर के इधर-उधर खुराफात में रहते हैं, और 5 मिनट आपको वीडियो देखने में फुर्सत नहीं है, और इसको भेजने में, दूसरों तक भेजने में फुर्सत नहीं। अफ़सोस, अफ़सोस। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस गुनहगार के लिए भी दुआ करें। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व